بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے طرف سے آئے ہوئے رسائل و خطوط و ای میل وغیرہ کے اس مناسبت سے جواب دیتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ہمارے ای میل پہ اپنے رسائل بھیجتے رہیں۔ تو آئیے، آج کا پہلا سوال جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی کہ لوگوں کے درمیان مردوں کے سننے کے بارے میں، اور اسی طرح سے کیا زندوں کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر والے کیا اچھا کر رہے ہیں، کیا برا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت اختلاف ہے، تو اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے، ہم حدیثوں کی روشنی میں کس چیز کو تسلیم کریں؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے، حدیثوں کی روشنی پیش کریں، آیات کی نظر میں پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مردہ ہو جانے کے بعد انسان کہاں رہتا ہے؟ ایک انسان کی یہ زندگی ہے جس کو ہم آپ اور جی رہے ہیں، دوسری ایک زندگی ہوتی ہے جو کہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور تیسری ایک زندگی ہے جو حساب و کتاب کے بعد جو ہے وہ جنت یا جہنم کی زندگی ہوگی۔ تو یا یہ کہہ لیجئے کہ تیسری زندگی کا شمار وہاں سے ہوگا جب سور پھونکنے کے بعد لوگوں کو قبروں سے اٹھا دیا جائے گا۔ یعنی ایک زندگی دنیا کی ہوئی، اور ایک قبر کی زندگی ہوئی، اور ایک قبروں سے اٹھا دیے جانے کے بعد میدان محشر اور ایک حساب و کتاب اور جنت اور جہنم کی زندگی ہوگی۔ آپ کو اس تقسیم کے سننے کے بعد اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تینوں زندگی تین قسم کی ہے۔ یہاں تو کام کی زندگی ہے، آپ کے اچھے اعمال کرنے یا برے کرنے اعمال کرنے کی زندگی ہے۔ دوسری زندگی ہے جس میں اپنے اچھے یا برے ہونے کے حساب سے قبر میں اتنے دنوں تک رہنا جب تک کہ بعثت نہیں ہو جاتی ہے۔ اچھی ہے قبر یا بری ہے قبر، اس میں عذاب ملتا ہے کہ نعمت میں رہتے ہیں۔ اور تیسری زندگی ہو جہاں پہ پہنچ کر کے حساب و کتاب پیش کیا جائے گا، اور وہاں حساب و کتاب ہو جانے کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد موت نہیں کسی کو آنی ہے۔ تو موت دنیا کی زندگی کے لیے ہے، اور برزخ کی زندگی کے لیے بھی حیات ہے، لیکن کیسی ہے اس کا پتہ ہم وہی دے سکتے ہیں جو کتاب و سنت میں ہو۔ تو لوگ قبروں میں کی جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی کو بھی ایک حیات مانا جاتا ہے، لیکن وہ زندگی وہ حیات ایسی نہیں جو دنیا کے اندر ہوتی ہے، کہ دنیا کے اندر آدمی چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، آتا جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، بلکہ وہ ایک الگ قسم کی زندگی ہے جو قبر کے دائرے کے ساتھ محیط ہے۔ اور وہاں پھر انسان، جیسا کہ آیا ہے قرآن مجید کی آیتوں سے، کہ انسان مرنے کے بعد سنتا نہیں، دوسروں کے کام نہیں آتا، اور اس کی زندگی ایسی بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسے مٹی کھا جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، بہت ساری تفصیلات، ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن انبیاء کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اور وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اس کا۔ اب بات یہ رہ گئی کہ یہ تین زندگیاں جو ہم نے بتائی، ان میں سے ہمیں جو آج بات کرنی ہے آپ کے سوال کے حساب سے کہ یہ قبر والی زندگی کیسی زندگی ہے، تو یہ قبر والی زندگی جیسے میں نے بتایا کہ یا تو نعمت کی زندگی ہے یا تو عذاب کی زندگی ہے، اور اس پر ایمان لانا چاہیے، اور یہ ایمان غیب پر ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب کی جو تفسیر ہوتی ہے غیب پر ایمان، اس لیے کہ ہم قبروں کی زندگی کو خود نہیں دیکھتے ہیں، نہ وہاں مردے کے جسم کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے عذاب کو دیکھتے ہیں، اور نہ اس پر کیا بیتتی ہے، اچھائی میں ہے برائی میں، یہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ غیب کی زندگی ہے جس پر ایمان لانا چاہیے، اور یہ متقی بندوں کا کام ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ رہ گئے دنیا کی زندگی میں جو لوگ زندہ ہیں، وہ اپنے مردوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، سوائے ان بعض نادر واقعات کے جن کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو، یا اسی طرح سے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کوئی خبر دی گئی ہو، یا بعض اولیاء اللہ کے لیے، نیک بندوں کے لیے جن کو اچھے اور سچے خواب نظر آتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز پتہ چل گیا ہو کہ ہاں یہاں ایسا ہوتا ہے، اور وہ خواب سچا نکل جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک بار گزر رہے تھے کہ یہ دو قبریں، ان میں سے دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی. تو کہا کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ مشکل یہ ہے کہ ایک آدمی چغلخوری کرتے تھے اور ایک صاحب جو ہے اپنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے. پھر آپ نے ہری ٹہنی منگائی، ان کو گاڑ دیا، کہا جب تک یہ سوکھتی جب تک ان سے عذاب موقوف رہے گا. تو یہ جس طرح سے آثار و کچھ آثار کچھ حدیث آئی ہیں، ان کو تو ہم بھی ثابت مانتے ہیں ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ زندگی جس میں آپ کا جو سوال ہے کہ کیا زندوں کے اعمال مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، تو پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ کیا ان کی زندگی ایسے جیسے ہم دنیا کی زندگی کا تصور کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ تو دنیا کی زندگی کے لوگوں کے بارے میں شاید بہت ساری چیزیں نہ جانیں جسے ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں. اور اس سلسلے میں جو کچھ آثار و احادیث کچھ آتی ہیں کہ ایسے ان کو پیش کیا جاتے ہیں، وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں. لہذا جب صحیح نہیں تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں، جو صحیح بات ہے وہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی کا مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے اس پر روتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے. یہ حدیث میں آیا ہو کہ عذاب دیا جاتا ہے، وہاں اس کا یہ حال معلوم. لیکن جو آدمی مر گیا ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے، کیا وہ راضی تھا اس بات سے کہ ہاں ہمارے اوپر ہمارے مرنے کے بعد نوحہ کریں اور بین کریں اور اس طرح سے وہ عذاب کی شکل پیدا ہو جائے؟ کہ راضی نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہ اگر راضی نہیں تو اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے. یہ حدیث اس سلسلے کی بخاری اور مسلم موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے سلام کو پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہوا ہے جس میں تذکرہ آیا کہ میری امت کے لوگ مجھ کو سلام بھیجتے ہیں تو اللہ کے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں جو سلام کو، اس درود کو مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں. تو یہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائے جانے والی حدیث ہے جس کا تذکرہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے. یہ ہر فرد کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. تو بات جو آپ کی تھی کہ مردوں کے اوپر کیا زندوں کے اعمال، جیسے ان کا کوئی بیٹا ہے، ان کی ماں ہے، ان کے بھائی بہن ہے، کیا ان کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارے گھر والے یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو حقیقتاً یہ ہے کہ مردے تو سنتے نہیں. قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّكَ لَتُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور اسی طرح سے جو بہرے ان کو بھی نہیں سنا سکتے آپ کیا جب وہ لوگ لوٹ جائیں. اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد مردے نہیں جو سنتے نہیں، لیکن آیت کے الفاظ تو مردوں کو سنانے کی بات ہے، مردے سنتے نہیں، یہ واضح ہے. اور ایسے بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ جیسے اہل قبر والوں سے پوچھتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے. اور دوسری آیت میں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور جو لوگ قبروں میں رہتے ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 میں ہے. تو جب قبروں میں رہنے والوں کو سنا نہیں سکتے الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا کوئی، جیسے اہل بدر کے جو قلیب جو کنویں میں ڈالے گئے تھے ان کو اللہ کے رسول نے مخاطب کیا، اللہ نے ان کی آواز پہنچائی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ رسول کہہ رہے ہیں، یا کہ وہ رسول نے ان کو مخاطب کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو حدیثوں میں آیا ہوا ہے، ایک حدیث اور بھی ساتھ میں بتا دوں کہ ایک حدیث میں آیا ہوا کہ جب مردے کو دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو ان کے واپس جانے کی آواز کو، ان کی جوتوں کی آواز کو مردے سنتے ہیں یہاں تک کہ وہ دور ہو جائے. تو یہ بھی ایک خصوصیت ہو سکتی. یہ حدیث بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. لہذا یہ جو چیزیں ثابت ہیں ان کے بارے میں سننا کہا جا سکتا ہے. لیکن آپ کے سوال کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کے اعمال دیکھتے ہیں، یا ساتھ میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اعمال پیش ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ان کی باتوں کو سن کر کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ان کے کام بھی آتے ہیں، اس کے بعد ان کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں. ایک چیز اگر ثابت ہو جائے تب تو بقیہ چیزوں کی بنیاد رکھی جائے، لیکن ان کے سننا ہی ثابت نہیں ہوتا ہے صحیح معنی میں، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے جو حدیث بھی سلام والی ہے، عام مقبرے پہ سلام پڑھنے کی حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن جس حدیث میں آیا کہ ما من رجل یمر علی قبر اخ لہ کان یعرفہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحہ فیرد علیہ السلام، کہ کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو اپنے کسی بھائی کے قبر سے گزرتا ہے، اس کو جانتا ہو دنیا میں، تو اس پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روح کو لوٹا دیتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے.
یہ حدیث کچھ حدیث کی کتابوں میں آئی ہوئی ہے، جیسے کہ ان حدیث کی کتابوں میں جہاں پر موضوع اور ضعیف حدیثوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب المتناہیہ وغیرہ میں اس کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح سے اور بھی جہاں پر ان حدیثوں ان کتابوں میں ذکر ہے جہاں پر ضعیف موضوع حدیثوں کو ذکر کیا جاتا ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ مردے زندوں کے اعمال کو نہ ان پر پیش کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی آدمی جاتا اپنے بھائی پر سلام کرتا ہے تو سلام کا وہ سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ عام مردوں کے قبرستان پہ جا کے سلام کرنے کے بارے میں ہے کہ ہم سلام کرو آپ، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ کہو کہ تم لوگ گزر چکے ہو، ہم لوگ آنے والے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو حدیث میں جیسے آیا صحیح ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ کیا وہ سنتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں اور آپ کے اعمال کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، یہ کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب سننے کی بات مطلقاً ثابت نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ لیکن جن باتوں کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ آپ سلام کرو قبرستان پر، ضرور سلام کرو۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چیزیں منکشف ہوئیں اور آپ نے بتایا قبر والوں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ صحیح ہے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن حاجت روائی کی بات جہاں تک ہے یہ حدیثوں میں نہیں آیا ہوا ہے۔ لہذا اس چیزوں سے استدلال کرنا کہ سلام کرو، اس سے یہ ہے کہ ہم اپنی حاجت بھی پیش کرو، ان سے استغاثہ بھی کرو، ان سے مدد بھی مانگو، ان سے اپنی ضرورتیں بھی مانگو، ان کے لیے قربانی بھی پیش کرو، یہ ساری چیزوں کا ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے باز آنا چاہیے۔ یہ چیزوں کے ثبوت کے لیے پہلے مستند اور قرآن مجید کی آیتیں، مستند حدیثوں کا ملنا ضروری ہے، نہ کہ اپنی طرف سے ان چیزوں کا ایجاد کر لینا صحیح ہے۔ اور جاہلیت کے لوگ بھی ایسا کرتے تھے، اپنے مردوں کی قبروں پر جاتے تھے، وہاں پکارتے تھے یا کہ ان سے فخر کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے، یہ سب چیزیں صحیح نہیں۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ خاص طور سے عورتوں کے بارے میں کہ کیا عورت کے لیے طواف کرنا یا کہ قرآن مجید کا چھونا یا اس کا پڑھنا، بلکہ نماز کا بھی پڑھنا کب صحیح ہوتا ہے اور کب نہیں صحیح ہوتا ہے؟ تو جواب یہ کہیں گے کہ اولاً تو جس پیریڈ میں ہوتی ہے اس میں نماز کا چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے ان کے لیے نماز درست نہیں ہوتا۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث آپ کو بتائیں، یہ فاطمہ بنت ابی الحبیش کی ایک روایت ہے، صحابیہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ آتا نہیں، اپنے پیریڈ کے علاوہ بھی خون آتا رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتے ہوں، یعنی یہ جاری رہتا ہے برابر، تو کیا کروں، نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، نماز نہ چھوڑو، یہ تو ایک نس ہے، ایک شریان ہے جس سے خون بہتا ہے، لیکن ان دنوں میں صرف نماز چھوڑو جس میں تمہارے حیض کے دن ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد غسل کرو، اور جب وہ دن ختم ہو جائیں، جو پیریڈ کے دن ختم ہو جائیں تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ ان خون کے آنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے اور غسل نہیں واجب ہوتا، نہ نماز چھوڑنا ضروری ہے نہ روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ حیض کے دنوں میں، ماہواری کے دنوں میں نماز چھوڑ دینا چاہیے، روزہ رکھنا بھی منع ہے، لیکن طہارت کے بعد وہ نماز کب چھوڑے گی اور کب پڑھے گی؟ تو جب تک جس وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے نماز چھوڑنا اس پر ضروری ہے، اور جب بند ہو جاتا ہے اس کے بعد سے اسے طہارت حاصل کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اب آپ اس وقت کو دیکھیں جس وقت شروع ہوتا ہے اور جب بند ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز سے 10 منٹ پہلے بند ہو جائے اور ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں ختم ہو چکا ہے، یا ایک ہی نماز کے 10 منٹ بعد شروع ہو۔ تو جب نماز کے 10 منٹ بعد شروع ہوا تو صحیح راجح قول حسن بصری وغیرہ کی یہی ہے کہ جو نماز چلی گئی اس کی قضا، یعنی جب جس نماز کے بعد شروع ہوا ہے تو جب نماز وہ ہو گئی تھی تو اس کی قضا کرنی چاہیے بعد میں، لیکن جس نماز کا وقت تھا جس میں شروع ہوا ہے، لیکن اگر نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، جیسے عصر کا وقت تھا اور وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد شروعات ہوئی، تو پھر ان پر عصر کی نماز نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، احتیاطاً اسے عصر اور ظہر دونوں پڑھ لینا چاہیے، لیکن یہ قول مرجوح مانا جاتا ہے۔ آئیے یہ بھی بتائیں کہ یہ تو نماز کا مسئلہ تھا، روزے کا مسئلہ معلوم ہے کہ وہ تو روزہ جو ہے ایام حیض میں یا نفاس میں، یہ دونوں جب ختم ہو جاتے ہیں تب روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اور رہ گئی طواف کی بات،
تو طواف حالت حیض میں منع ہے، اس لیے کہ وہ مسجد کے ساتھ مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے اندر وہ چیز کی جاتی ہے، اور مسجد میں اس کا جانا منع ہے الا کہ کہیں ضرورت سے گزرنا ہو، لیکن یہاں تو مسجد حرام کے ساتھ اندر رہتے ہوئے کام منع. حدیث میں سنا ہوں آپ کو آیا ہوا ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، مسلم وغیرہ میں ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے، اور جب میں صرف مقام پر پہنچی تو مجھے اپنے ایام اور پیریڈ شروع ہو گئے. میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو میں رو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ نے یعنی حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے تو یہی پسند ہے کہ کاش اس سال میں آپ کے ساتھ نکلی ہی نہیں ہوتی، کسی اور دوسرے سال کا انتظار کر لیتی. تو انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی، کہ بات کیا ہے جو تم اس طرح کا جواب دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے ہی سوال کیا کیا تمہارے ایام شروع ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ رکھا ہے کہ ایسا ان کو ہوتا ہے، اور جو کچھ حاجی لوگ کرتے ہیں سب کچھ تم کرو سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرو یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ. تو سب کچھ کرو، یعنی احرام باندھو، اور احرام باندھنے کے بعد پہنچو. جب اس وقت خانہ کعبہ کے اندر وہ مسعی نہیں تھا، صفا اور مروہ کی جگہ نہیں، تو آپ نے کہا کہ وہ سعی بھی کرو، سب کچھ کرو. اور اسی طرح سے حج کے بقیہ ارکان جو ہوتے ہیں ادھر مینا اور عرفات اور مزدلفہ وغیرہ کے، یہ سب کرو سوائے اس کے کہ تم طواف نہ کرو بیت اللہ کا. اب یہ الگ مسئلہ کہ ابھی وہ طواف کی وہ سعی کی جگہ کیا مسجد میں ہے یا مسجد سے باہر ہے، یا اس کا حکم وقتی طور پر بدلتا رہتا ہے، یہ الگ مسئلہ جس کو کسی اور سوال میں بتانا چاہیے. تو اس طرح سے آپ نے سارا کام کرنے کے لیے کہا سوائے طواف کرنے کے. اور یہ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، انہوں نے بیان کیا ہے. تو عورت کے لیے اپنے مناسک میں سب کچھ کرنا درست ہے سوائے طواف کے نہیں کرے گی. نماز تو ظاہر بات ہے منع ہی رہتا ہے. اس میں کچھ مسائل جو ہیں وہ قرأت قرآن ہے یا کہ مصحف کا چھونا ہے، یہ بھی بڑے بڑے مسائل ہیں جو لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی تفصیلی جواب کے لیے ہمیں آپ سے مزید وقت چاہیے. آج کے وقت میں ہم آپ سے معذرت کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ یاد رکھیے اور ہمارے دیگر جواب کا انتظار کیجیے. انشاءاللہ کسی اور مجلس میں جب آپ کے ساتھ ہوں گے ہم ان سوالوں کے بھی جواب دیں گے کہ کیا عورت کے لیے قرآن مجید کا چھونا یا اس اپنے پیریڈ میں اس کا پڑھنا درست ہے کہ نہیں. تو ہم جب تک اجازت چاہتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہوئے اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.